الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ ہے، اور آج ہم نے پہلی سحری کی برکات سے اپنے آپ کو مستفیض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور روزے کو صوم کیوں کہتے ہیں، یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے رمضان سے بنا ہے، را میم اور ضاد، رمضان سے بنا ہے، اور رمض کہتے ہیں بٹی کو، اور بٹی جو ہے وہ جس کے اندر گندے لوہے کو ڈالا جائے تو وہ لوہے کو بھی صاف کر دیتی ہے، اور اگر صاف لوہے کے پرزے ہوں تو انہیں مزید قیمتی بنا دیتی ہے، اور سونے کو محبوب کے پہننے کے قابل بنا دیتی ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، رمضان کہتے ہیں کہ یہ نفس کو بٹی کے اندر جلاتا ہے، اور 11 مہینے جو نفس سرکش ہوتا ہے، جس کے اندر شہوت، تکبر، نحوست اور بے شمار چیزیں پیدا ہوتی ہیں و تقاضۂ بشریت، اس مہینہ میں نفس کو بٹی کے اندر جب وہ ڈلتا ہے تو اتنا روشن ہو جاتا ہے، اس کے اندر رکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر رب العالمین کی ذات کی کرشمے ظاہر ہوتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کے لیے بٹی ہے، نفس کو صاف کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ صوم عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب باز رہنا۔ تو صبح صادق، صبح سے لے کر اور شام تک، غروب آفتاب تک، بنیت عبادت، صحبت سے اور دماغ اور پیٹ کے اندر کسی بھی چیز کے داخل کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کی رضا کے لیے بات چیت کرنے سے باز رہنے کی منت مانی۔ تو دیکھیں، صوم کا لفظ وہاں پہ آیا ہے، رمضان کا لفظ بھی قرآن میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو صوم کو اس لیے کہتے ہیں، اس کا مطلب باز رہنا، یعنی کھانے پینے سے، عمل زوجی سے باز رہنا، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت، دماغ اور پیٹ کے اندر کسی چیز کے داخل کرنے سے، ڈائریکٹ نہ دماغ میں جائے نہ پیٹ کے اندر جائے، اپنے آپ کو باز رکھنے سے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ رمضان اور روزے کی اگر دونوں کو ملا کے دیکھیں تو مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ نفس کو پاک و صاف کرنا، اس کو مغلوب کرنا، 11 مہینے کی جو اکڑ ہے، جو بیماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کو ختم کرنا، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت کے کرشموں کا ظاہر ہونا۔ تو اس لیے اس کو رمضان اور روزے کی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک تو انسان کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت، جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو ابرار ہیں ان کی قرب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کو 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دن میں سیدنا سلیمان نے فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور نے ہم سے خطاب فرمایا، اور جب شعبان کا آخری دن آیا تو حضور نے ہم سے خطاب فرمایا، فقال آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، بے شک آج تم پہ ایک بہت بڑا برکتوں والا مہینہ تمہارے پر سایہ فکن ہوا ہے۔ شہر مبارکن، یہ ایسا مہینہ ہے جو مبارک ہے، اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی زمان، اس کا نور اس مہینے کے اندر بستا ہے۔ اور اس مہینہ میں جہاں پر یہ 5 نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے زمان ہے، جہاں پر یہ 5 نعمتیں اس کا نور نظر جو وہ دلوں کے اوپر اترتا ہے، جہاں پر یہ 5 نعمتیں ہیں وہاں پر 5 عبادات اور بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، جن میں رمضان کا روزہ ہے، تراویح کی نماز ہے، اس میں اعتکاف کی عبادت ہے، اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت جو ایکسٹرا ہوتی ہے اس کو سماعت کیا جاتا ہے۔ یہ عبادات بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف سے اس کی طرف سے تحفہ میں ملتی ہے۔ تو فرمایا شہر مبارکن، تمہارے اوپر بہت بڑا دن، عظیم دن سایہ فکر ہوا ہے، اور شہر مبارکن اور شہر عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ شہر فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے وہ یہ رات ہے۔ الف شہر جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس میں رات کو قیام کرنا اللہ نے تمہارے لیے نفل کے طور پہ تمہارے لیے قیام کرنا نفلی عبادت کے برابر کرا دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیہ ما سواہ، فرمایا جس نے اس مہینہ کے اندر ایک نفلی عبادت کی، ایک نفل ادا کیا، اللہ رب العالمین اس کو باقی مہینے کے فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نفل باقی مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ ومن ادى فریدۃ، جس نے اس مہینہ کے اندر، ومن ادى فریدۃ فیہ، جس نے اس مہینہ کے اندر ایک فرض ادا کیا، کمن ادى 70 فریدۃ فیما سواہ، تو اس نے گویا رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ اس مہینے کا ایک نفل باقی مہینوں کے فرض کے برابر، اور اس مہینے کا ایک فرض باقی مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اللہ رب العالمین اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی حساب ہے، کوئی نہ کوئی اجر اللہ رب العالمین نے مینشن کیا ہے، مگر صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب کو مینشن نہیں کیا، بلکہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رب العالمین روزے صبر کرنے والوں کو دگنا اجر، یعنی بغیر حساب و کتاب کے صبر جو اجر عطا کرے گا، تو اس کو مینشن نہیں کیا، محدود نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، اس کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ مہینہ فقیروں، غرباء، مساکین کے ساتھ جو ہے وہ غم خواری کا کرنے کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا مہینہ ہے، تاکہ انسان کے اندر فقیروں کی، مساکین کی محبت پیدا ہو، ان کا احساس ہو۔ جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو اسے فقیروں کی جو ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے، جس طرح کہ
میقات کے اندر آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے زمانے میں جب قید سالی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی قید سالی کے وقت میں آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، بلکہ تھوڑا کھانا کھاتے تاکہ غریبوں فقیروں کے حقوق یاد رہیں۔ وہ تو نبی اللہ تھے، انہیں تو یاد ہی تھے، لیکن امت کی تبلیغ کے لیے آنے والے عام غیر جو نبی لوگ ہیں ان کی، ہم جیسے گناہ گاروں کی ترغیب کے لیے، تو فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر، اور یہ مہینہ یزداد فیہ رزق المؤمن، اس میں رب العالمین مومن کے رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ فمن فطر فیہ صیاما فمن فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعنق رقبتہ من النار وعتق رقبتہ من النار، اور فرمایا کہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جو بندہ کسی ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے وہ آزاد ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین روزے دار کے روزے کے برابر بغیر اس کے نیکیوں میں جو ہے وہ کمی کیے بغیر اس کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افطار کروانے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں پاتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن، فرمایا جو ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ کسی کو افطار کروائے، او تمرتن، یا ایک کھجور کے ساتھ افطار کروائے، او شربت من ماء، یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ کسی کو افطار کروائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا، فرمایا اور جو کسی روزے دار کو سیر کروائے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلوا دے، تو رب العالمین قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے سیراب کرے گا، حتی یدخل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہو شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اولہ رحمت، اس کے اول میں رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، درمیان میں بخشش ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کے آخر میں جو ہے، یعنی اس کا آخری جو عشرہ ہے اس میں جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ تین اس کے عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا معصوم بے آزادی دوزخ جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے اور جو عشرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، او کما قال، اور جو بندہ اس مہینہ کے اندر اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ ڈیوٹی لینے میں، ان سے خدمت لینے میں تخفیف کرتا ہے، رب العالمین اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی یہ خصلتیں ہیں کہ وہ اس مہینہ میں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان سے ڈیوٹی بھی کم لیتے ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے جس کی روشنی میں نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے غلاموں سے کام نہیں لیتے، اور اکثر دفاتر میں چھٹی ہو جایا کرتی تھیں، اور پھر اسی حدیث پاک کی روشنی میں آج بھی دینی مدارس کے اندر چھٹی ہو جاتی ہیں، بچوں کو بھی جو ہے وہ فرصت مل جاتی ہے، اور مدرسین کو بھی فرصت ملتی ہے۔ یہ اسی حدیث پاک کی اصل ہے۔ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کے صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔